بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صہیونی فوج نے غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوجیوں کے انخلاء کے منصوبے کے ساتھ اپنے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر مذاکرات کی پیش رفت کے تحت اسرائیلی فوج نے غزہ کے وسیع علاقوں سے تیزی سے انخلاء کے منصوبوں پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایک وفد جس کی قیادت موساد اور شباک کے سربراہان کر رہے ہیں، مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے قطر روانہ ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی 90% تفصیلات طے پا چکی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دوحہ میں جاری غزہ جنگ بندی اسرائیلی قیدیوں کی رہائی معاہدے کے مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ دہلی میں ہونے والے اسمبلی انتخاب کے پیش نظر تمام سیاسی پارٹیوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ساتھ ہی سیاسی لیڈران نے ایک دوسرے پر الزامات کا لامتناہی سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ کیجریوال نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی کے کچھ لیڈران اور مرکزی وزراء اپنے پتے پر فرضی ووٹ بنوا رہے ہیں۔ کیجریوال نے الیکشن کمیشن سے ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ بھی کی ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ بی جے پی دہلی کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور خفیہ طور پر ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے بیک ڈور کی سیاست میں مصروف ہے۔ کیجریوال نے خط میں مزید لکھا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے ذریعے ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کی ان کی کوششوں کو پکڑا گیا ہے، جس کے بعد بی جے پی نے ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے۔ بی جے پی کے لیڈران اور ان کے اراکین پارلیمنٹ کے پتوں کا استعمال کر کے ملک بھر سے ووٹوں کو نئی دہلی اسمبلی انتخاب میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے دوران غزہ کی پٹی سے 25 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے دوستو شالیت معاہدے کے 48 عمر قید کی سزا پانے والے 200 اور 1000 دوسرے فلسطینی قیدی کے جن میں خواتین، بچے اور مریض بھی شامل ہیں، ان کو اسرائیلی جیلوں سے آزاد کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں فہرست میں مزید 9 اسرائیلی قیدیوں کے اضافے کے بدلے تقریباً 3000 فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں سے آزاد کیے جائیں گے۔ آزاد ہونے والے تمام فلسطینی قیدی مقبوضہ قدس، غزہ اور مغربی کنارے میں موجود اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، جبکہ عمر قید پانے والے فلسطینی قیدی 3 ممالک یعنی قطر، مصر اور ترکی میں ملک بدر کر دیے جائیں گے۔ یہ شک دوستو مجبوری اور دور اندیشی کی بنا پر اپنائی گئی ہے تاکہ اس طرح سے آزاد ہونے والے حساس قیدیوں کو غاصب صہیونی رجیم کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ میں ہندوستان کی نوجوان طاقت کو مسلسل تیزی سے ترقی کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میں نوجوان نسل پر بھی یقین رکھتا ہوں۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے ساتھ ان کے خاص دوستانہ تعلقات ہیں۔ دوستی کا سب سے مضبوط حصہ اعتماد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کی طاقت سے ہندوستان بہت جلد ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا اور یہ میرا عقیدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہندوستان کے لوگوں نے آزاد ہونے کا عزم کیا تو برطانوی راج بہت مضبوط تھا۔ ہندوستان کے لوگوں نے جو خواب دیکھا وہ اسے پورا کر کے رہے۔ یہاں ہر بندہ آزادی کا خواب لے کر جینے لگا، جس کی وجہ سے انگریز یہاں سے بھاگ گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا مزید کہنا تھا کہ 1930 کو آنے والے امریکہ میں شدید معاشی بحران نے امریکہ کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اس کو تباہ کر دیا تھا۔ تب امریکہ کے لوگوں نے عہد کر لیا تھا کہ انہیں اس سے باہر نکل کر تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ آج امریکہ کی ترقی کی رفتار کئی گنا تیز ہے۔ مودی کا کہنا تھا کہ بھارت بھی آج تیزی سے اسی طرح ترقی کر رہا ہے۔
امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے دوستو ایران نے امریکہ کی طرح امریکہ کو مدد کی پیشکش کر دی۔ ایران کا کہنا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے اپنے وسیع تجربے کے باعث ایرانی ہلال احمر متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر خصوصی ریپڈ ایکشن ٹیمیں اور ریسکیو سامان بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو لاس اینجلس سے منگل سے لگی تاریخ کی بدترین آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آگ سے 16 افراد مارے جا چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں، جبکہ 13 افراد ابھی تک تاحال لاپتہ ہیں۔ اس واقعے کے باعث 12,000 سے زائد مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ 12,000 سے زائد فائر فائٹر، 1150 فائر انجن، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف نے ایک بار پھر جھوٹ کا بلندہ کھول دیا اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالتے ہوئے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی۔ دنیا بھر میں تخریب کاری ایکسپورٹ کرنے والے بھارت کے آرمی چیف نے جھوٹ سے بھری پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے ایک بار پھر ریاستی اور عسکری ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ نئی دہلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارتی آرمی چیف نے کشمیریوں کی تحریک آزادی اور جذبہ حریت کچلنے میں ناکامی پر غلط بیانی کرتے ہوئے کشمیری حریت پسندوں کو پاکستانی قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس میں مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں صورتحال مکمل کنٹرول میں ہونے کا انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا۔ دوستو بھارتی آرمی چیف کے دعووں کی نفی خود بھارتی حکومت کے اقدامات سے ہوتی ہے، جس کے تحت 10 لاکھ بھارتی فوج اور پیرا ملٹری فورسز مقبوضہ وادی میں تعینات ہیں۔ اس صورتحال میں مقبوضہ وادی کے حالات مکمل کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ مضحکہ خیز ہونے کے سوا دوستو کچھ نہیں۔ آرمی چیف جنرل صاحب سے کوئی پوچھے کہ مقبوضہ وادی میں صورتحال اگر کنٹرول میں ہے تو آئے روز گھر گھر تلاشی کے آپریشن میں کشمیری نوجوانوں کو کیوں جان سے مارا جا رہا ہے؟ اسی طرح بھارتی فوج LOC پر جدید ترین اسلحے اور آلات سے لدی چوکس کھڑی ہے تو نام نہاد در اندازی کیسے ہو رہی ہے؟ بھارتی آرمی چیف نے پریس کانفرنس میں ہمیشہ کی طرح دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے کئی ممالک میں بھارتی تخریب کاری کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی میں اضافے کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفیروں کو طلب کر لیا ہے۔ بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ بھارت نے دونوں ممالک کے درمیان 4156 کلومیٹر طویل سرحد کے 5 مختلف مقامات پر باڑ لگانے کی کوشش کی ہے۔ بھارتی دفتر خارجہ نے بنگلہ دیش کے اس بیان پر بھارت میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی سفیر نور الاسلام کو طلب کر لیا۔ بنگلہ دیش نے جوابی کارروائی کے طور میں ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے باڑ کے معاملے پر بات کی۔ بھارت کی جانب سے دوستو بنگلہ دیش کی مفرور سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو سیاسی پناہ دیے جانے کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ گزشتہ ماہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے بھارت سے شیخ حسینہ واجد کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے لیے قابض بھارتی فورسز نے کشمیریوں کی زندگی دوستوں مزید تنگ کر دی۔ بھارتی فوج نے مودی کے دورے سے پہلے مقبوضہ وادی میں اضافی چوکیاں قائم کر دی، مواصلاتی نگرانی میں اضافہ کر دیا اور عوامی اجتماعات پر عائد پابندیاں بھی مزید سخت کر دیں۔ مودی کے دورے پر مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ دورہ گمراہ کن ہے۔ کشمیری انسانی حقوق کی تنظیموں کا بھی کہنا ہے کہ دھونس اور جبر کے درمیان امن اور ترقی ممکن ہی نہیں، جبکہ کشمیریوں کا مطالبہ ہے کہ مقبوضہ وادی میں حقیقی امن بھارتی فوج کا قبضہ ختم ہونے سے ہوگی۔ نیو یارک آن لائن کام کرنے کے خواہش مندوں سے جعل سازوں نے $20 لاکھ کرپٹو کرنسی ہتھیا لیے۔ نامعلوم نیٹ ورک نے آن لائن کام کرنے کے خواہش مند افراد کو نشانہ بنانے کے لیے ٹیکسٹ پیغامات بھیجے تھے۔
جس میں کہا گیا تھا کہ آن لائن مصنوعات کا جائزہ لینے اور پیسے کمانے کے لیے انہیں کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس کھولنا پڑیں گے اور ان مصنوعات کی قیمتوں کے برابر یا اس سے زیادہ کا بیلنس رکھنا لازمی ہوگا۔ یہ بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ انہیں اپنی سرمایہ کاری اور کمیشن واپس مل جائے گا، لیکن کسی کو رقم واپس نہیں دی گئی۔ اٹارنی جنرل نے سائبر کرائم سے تفتیش کرانے اور مجرموں کو سخت سے سخت سزا دینے کی اپیل کی ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے 6 روز سے بھڑکتی سب سے مہنگی آگ پر تاحال صرف 11% قابو پایا جا سکا ہے۔ تباہ کن آگ نے ہزاروں ایکڑ رقبے پر سب کچھ جلا کر خاک کر دیا ہے۔ اس تباہی کے دوران جہاں ہزاروں گھر راکھ بنے، وہیں ایک گھر ایسا بھی ہے جو آگ سے بالکل محفوظ رہا۔ رہائشی کا کہنا تھا کہ معجزاتی طور پر ہم اپنے گھر تک پہنچنے میں کامیاب رہے، جس سے متعلق ہم نے سوچا تھا کہ وہ تباہ ہو گیا، لیکن میرا گھر اب بھی موجود ہے۔ اس شخص نے اپنے گھر کی چھت سے بنائی گئی ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں ارد گرد موجود گھروں کو راگ میں تبدیل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا اپنا گھر محفوظ تھا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ آگ جب عین ہمارے گھر پر پہنچی تو ہم اس وقت انخلاء پر مجبور ہوئے، اور جس وقت ہم نے اپنے گھر کو چھوڑا ہمارے پاس پہننے کے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ بہت افراتفری تھی، ہمارے ارد گرد ہر گھر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت 21ویں صدی میں جا رہے ہیں۔ 19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک بر صغیر کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، لیکن کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جہاں مسلک کا اختلاف پیدا ہوا ہو۔ امت بالکل متحد تھی۔ سربراہ JUI کا کہنا تھا کہ اس کے بعد سیاست ایسے لوگوں میں ہاتھ ہے کہ آج تک فتنہ اور فساد اور خون ریزی سے ہماری جان نہیں چھوٹی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری زیادہ تر مصروفیت اس ملک کی سیاست میں ہوتی ہے، ہمارا روزانہ سیاستدانوں سے پالا پڑتا ہے، سیاستدان سے کچھ بھی منوانا مشکل نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان حکمرانوں سے اسلام کا تقاضا کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ عمران خان اب آہستہ آہستہ اپنے مطالبہ سے پیچھے ہٹیں گے اور ریلیف لینے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان کے مطالبات کسی بھی صورت میں نہیں مانے جائیں گے۔ عمران خان نے جو پہلے مطالبات کیے تھے ان سے بھی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ عمران خان کا جو گزشتہ سال پریشر تھا وہ نئے سال میں نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان کی اور پارٹی کی پوزیشن بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کے حق میں ٹرمپ نے کچھ کہا تو پھر ہم بھی ان کو ایبسولوٹلی نوٹ کہیں گے۔ اب انٹرنیشنل حالات بدل چکے ہیں، کوئی کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس نہیں بلکہ ایجنڈا ہے جس سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کو ٹرسٹ کی پراپرٹی پر ایک علم کا شہر آباد کرنے کے مقدمے میں سزا دی جا رہی ہے، یہ کیس نہیں، یہ ایجنڈا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مزید کہنا ہے کہ نجومی سوشل میڈیا پر عمران خان کی سزا کا اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ بہت لمبا 72 صفوں والا فیصلہ آئے گا۔ یہ کیسی عدالت ہے؟ یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ سپریم کورٹ بھی اس پر خاموش ہے۔ یہ جلدی میں اس لیے ہیں کہ گلوبل اور ریجنل تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ عارضی نظام حکومت اور فرضی فارم 47 والوں کا کوئی مستقبل نہیں، باقی نہیں رہا، ان کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔